ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک انسان، ایک گدھا اور ایک کتا سفر پر نکلے۔ تینوں ایک طویل راستے پر چلتے چلتے تھک گئے۔ دوپہر کے وقت ایک بڑے درخت کے سائے میں انہوں نے آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ درخت کے نیچے بیٹھتے ہی سب نے اپنی اپنی شکایات بیان کرنا شروع کر دیں۔ گدھا، جو بہت تھکا ہوا تھا، سب سے پہلے بولا، میری زندگی بہت مشکل ہے۔ صبح سے شام تک میں بھاری بوجھ اٹھاتا ہوں۔ میرے مالک کو میری محنت کی کوئی پرواہ نہیں۔ بدلے میں مجھے کھانے کو صرف خشک گھاس دی جاتی ہے، نہ کوئی آرام، نہ کوئی سکون۔ کاش میری زندگی بدل سکتی۔ کتا، جو قریب ہی لیٹا ہوا تھا، سر اٹھا کر بولا، تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن میری حالت بھی دیکھو۔ سارا دن اپنے مالک کے گھر کی رکھوالی کرتا ہوں، ہر عہد پر جاگتا ہوں، چوروں کو بھگاتا ہوں، اور کبھی کبھی تو اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنے مالک کا دفاع کرتا ہوں۔ لیکن بدلے میں مجھے کیا ملتا ہے؟ صرف بچا ہوا کھانا اور ایک کونے میں سونے کی جگہ۔ میری زندگی میں بھی کوئی خوشی نہیں۔ انسان، جو یہ ساری باتیں سن رہا تھا، مسکراتے ہوئے ان دونوں کی طرف دیکھنے لگا اور بولا، تم دونوں اپنی قسمت پر افسوس کر رہے ہو، لیکن کبھی میری حالت پر بھی غور کیا ہے؟ میں تم سب کا مالک ہوں، لیکن میری زندگی دیکھو۔ صبح سویرے جاگتا ہوں، کھیتوں میں کام کرتا ہوں، تمہارے لیے خوراک کا انتظام کرتا ہوں، اور گھر کے مسائل کا سامنا کرتا ہوں۔ مجھے بھی دن رات سکون کا ایک لمحہ نہیں ملتا۔ دنیا کی ذمہ داریاں میرے کندھوں پر ہیں، اور پھر بھی کسی کو میری محنت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ شکایتوں بھری گفتگو سن کر قریب ہی بیٹھا ایک عقلمند بزرگ مسکرایا اور ان کے پاس آ کر بولا، تم سب ناشکرے ہو۔ تم میں سے کوئی اپنی حالت پر خوش نہیں۔ گدھے، اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے تاکہ تم بوجھ اٹھا سکو اور دوسروں کے لیے فائدہ مند بن سکو۔ یہ تمہارے لیے ایک اعزاز ہے۔ کتے، تمہیں وفاداری اور بہادری کا تحفہ دیا گیا ہے تاکہ تم اپنے مالک کی حفاظت کر سکو اور اپنی وفاداری سے عزت کماؤ۔ اور انسان، تمہیں سب سے بڑا انعام دیا گیا ہے، یعنی عقل۔ تمہاری عقل تمہیں دوسروں پر فضیلت دیتی ہے، اور اسی وجہ سے تمہیں دنیا کے مسائل حل کرنے کے قابل بنایا گیا ہے۔ لیکن تم سب شکر کے بجائے شکایت کرتے ہو۔ یاد رکھو، جو شکر ادا نہیں کرتا وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ یہ سن کر گدھا، کتا اور انسان سب خاموش ہو گئے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے شکر ادا کیا اور دل میں عہد کیا کہ آئندہ اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھائیں گے اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں گے۔ سبق: یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ نے ہر مخلوق کو اس کی صلاحیت کے مطابق ذمہ داری دی ہے۔ ہمیں اپنی حالت پر ناشکری کرنے کے بجائے شکر گزار رہنا چاہیے اور اپنے کام کو عبادت سمجھ کر انجام دینا چاہیے۔ شکر گزاری نہ صرف اللہ کو خوش کرتی ہے بلکہ انسان کے دل کو سکون اور خوشی بھی عطا کرتی ہے۔